ایسی خواتین جو گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں اور جس میں بچے بھی ہیں، ان کے سم ٹائمز حالات سچویشن یہاں تک پہنچ جاتی ہے. کچھ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، درندہ صفت لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کا واسطہ پڑ جاتا ہے، آپ کا نصیب، آپ کی قسمت جڑ جاتی ہے. تو ایسے مردوں کو، ایسے لوگوں کو ہم نے ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے جو خواتین پر تشدد کرتے ہیں، ان کے بچے ان سے چھین لیتے ہیں. تو وہ خواتین بیچاری، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے، انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی سنوائی کہاں پر ہوگی، ان کی داد رسی کہاں پر کی جائے گی، اور قانون ان کی کس طرح سے مدد کر سکتا ہے. پاکستان کی قانون میں ایسی خواتین، ایسی کون سے قانون میں شقیں ہیں، آرٹیکل ہیں، ایسے کون سے پلیٹ فارمز ہیں جن کو استعمال کر کے آپ نہ صرف انصاف آپ کو ملے گا بلکہ ایسے جو درندہ صفت لوگ ہیں ان لوگوں کو سزا بھی ملے گی. تو یہ آج ایک ماہر ہی ہمیں بتائیں گے، اور سوشل ایکٹیوسٹ اور لا ایکسپرٹ بھی ہیں. جی جناب صفا نور صاحبہ آج ہمارے مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. صفا، بڑے سینسٹیو ٹاپک ہے آج کا ہمارا. پاکستان میں گھریلو تشدد کے سب سے متاثرہ طبقات کون سے ہیں؟ کیونکہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے، آپ پھر اس وقت ماہر قانون بھی ہیں. تو دیہات کے اور شہروں کے جو اعداد و شمار ہے، ریشو ہے، اس ریشو میں کوئی ڈفرنس ہے یا دیہات میں زیادہ ہے، شہروں میں زیادہ ہے؟ کیا ریشو ہے؟ بیسیکلی سب سے پہلے تو ڈومیسٹک وائلنس کا نا فیمیلز کو خود ہی نہیں پتہ لگتا آج کل کہ ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے. کیونکہ جو وائلنس ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو تشدد کر دیا، مار پیٹ کر دی، نہیں، یہ صرف اس حد تک نہیں ہے. یہ فزیکل ابیوز کے ساتھ ساتھ مینٹل ابیوز بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سائیکولوجیکلی ٹارچر کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، اکنامکلی آپ کو ٹینشن دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیز کرتے ہیں. تو یہ خالی مار پیٹ کے زمرے میں نہیں آتا. گھر میں گھر کے کام کر رہی ہیں تو آپ اچھی نہیں ہیں، آپ جاب پہ ہیں، آپ جاب کر رہی ہیں، گھر چلا رہی ہیں، آپ پوری طرح سے تمام خرچے آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے پنچ کرتے رہتے ہیں نا، مینٹلی طور پہ اذیت، ذہنی اذیت دیتے رہتے ہیں، ہے نا. خواتین کو اکثر پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہیں. سم ٹائمز ڈیجیٹل وائلنس کیا جاتا ہے، موبائل چیک کرنا، ان کو تھریٹن کرنا، ان کو یہ بتانا انفیکٹ آپ اس طرح کریں، ان کو اپنے طریقے سے چلانا. ان کو پتہ ہی نہیں لگتا وہ کس طرح مینوپولیٹ ہو رہی ہیں. تو یہ سب بھی ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور اس میں آپ کو نا ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ موبائل فون ایک بڑی پرائیویٹ، آپ کی پرسنل سی چیز ہے. آپ کا والیٹ ہو گیا، آپ کا بیگ ہو گیا، آپ کا موبائل فون ہو گیا، آپ کے بینک اکاؤنٹس ہو گئے. اگر ایک عورت جاب کر رہی ہے، اگر وہ کما رہی ہے، اپنی مرضی سے وہ گھر پہ جتنا مرضی خرچ کرے، لگائے، لیکن آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کے جو اکاؤنٹ تک ایکسیس حاصل کرنے والے، اس کے ATM کارڈز، اس کے ڈیبٹ کارڈز، اس کی مطلب ہر چیز، ٹھیک ہے نا. تو اس بارے میں بھی ہمیں بتائیے گا. اچھا، اس پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے، لیکن فیمیلز کی طرف سے خاص طور پہ. میلز جو ہوتے ہیں وہ تو اپنی چیزیں ہائڈ کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں مرد ہوں، آپ میری چیزوں کو مت دیکھیں. سیلری تک تو بتاتے نہیں ہیں گھر میں کبھی بھی کہ ہماری کتنی سیلری ہے، ہم کتنا ماہانہ کماتے ہیں. اگر عورت پوچھے بھی تو کہتے ہیں تمہارا کام نہیں ہے، اور عورت جو کما رہی ہے اس کے ہر چیز پہ آپ کی نظر ہے. ایسا ہی ہے. اچھا، اس کے بعد اگر میں بات کروں تو یہ خالی فیمیلز کی حد تک نہیں ہے. جو میل ہیں وہ بھی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جو ان کی ہمارے معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. کون سی خواتین ہیں وہ؟ ویسے ایسی خواتین کو بھی ایسی خواتین ہیں، بس مسئلہ یہ ہے کہ میلز کے لیے اتنی اویئرنیس نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پھر مرد کی مردانگی نہیں رہے گی کہ وہ اگر کورٹ تک پہنچ گیا ڈومیسٹک وائلنس کا لے کر کیس. اچھا، اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کئی خواتین ہیں جو اپنے شوہروں کے فونز چیک کرتی ہیں، اکاؤنٹس چیک کرتی ہیں. یہ ڈیجیٹل وائلنس ہے، یہ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ان کو مینوپولیٹ کرتی ہیں. اس کے بعد اکنامکلی آپ دیکھیں نا کہ بچوں کو مہنگے اسکولوں میں ڈالا ہوتا ہے، اس کے بعد مہنگے خرچے ہوتے ہیں، شاپنگ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک وائلنس ہے جو مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کی شرح کم ہے. اب جو فیمیلز ہیں، پہلے جو ہماری فیمیلز تھے انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیے، اب کی برداشت نہیں کرتی ہیں. تو اسی لیے جو یہ چیز ہے نا زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ یہ فیمیلز کے رائٹ ہیں، وومنز کے رائٹ ہیں، جبکہ نہیں، یہ دونوں کے لیے بیسیکلی ایکول ہے. اچھا، اب اگر ہم بات کریں جو خواتین کے ساتھ، اچھا موبائل فون ویسے چیک کرنا، صفحہ یہاں پر میں یہ بھی مینشن کر دوں، چاہے عورت مرد کا موبائل فون چیک کر رہی ہے، چاہے مرد عورت کا کر رہا ہے، یہ ان ایتھیکل حرکت ہے، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. آپ کا حق ہے، شوہر کی جو کمائی ہے اس پہ اس کی ماں اور اس کی بیوی کا حق ہے اور برابر حق ہے. تو اس کے بعد اگر وہ اس کے باوجود بھی اپنے شوہر کے والیٹ، اور یہ چلو چھوٹا موٹا چھیڑخانی ہے، محبت کو بڑھاتی بھی ہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، نیچرل ہیں. لیکن یہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ڈیجیٹل وائلنس
یہ اس زمرے میں بھی آتا ہے اور مرد بھی اس کا شکار ہے. مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے سن کر کے کہ ہمارے معاشرے میں مرد جو ہیں بیچارے معصوم کتنے سیدھے سادے, تو وہ بھی ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. مرد بیچارے تو چپ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کے لیے اتنے زیادہ پلیٹ فارمز نہیں ہیں, لاز نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, اور ان کی جو آواز ہے ان کو دبا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کے عورت بیچاری ہے. اچھا اب ان میں یہ آتا ہے کہ اب جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے نا, آپ کو تھوڑا سا پروف بھی کرنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کئی خواتین جن کے ساتھ واقعی ظلم و زیادتی ہوتی ہے, لیکن کچھ ایسی ہیں جو بھرا چڑھا کر بتاتی ہیں. اب مرد آ کر گھر میں کچھ پوچھ تو سکتا ہے, تھوڑی بہت سختی تو ہر ریلیشن میں ہوتی ہے. اب آپ اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نام دیتے تو یہ زیادتی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ریکگنائز کرنا پڑے گا کہ کیا یہ واقعی ڈومیسٹک وائلنس اور کس قسم کا ہے, فزیکل ہے, مینٹل ہے, اکنامیکل ہے, یا پھر ڈیجیٹل ہے. اس کے بعد جا کر آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خواتین نے, مرد نے آ کر ذرا سی کوئی بات کی اور اس کے بعد بتا دیا یہ تو میرے پہ ظلم کرتا ہے, یہ تو میرے پہ زیادتی کرتا ہے. آپ پہلے اس کو دیکھیں تو صحیح کہ اس کی نوعیت کیا ہے, کہ وہ واقعی ہی اس زمرے میں آ بھی رہا ہے کہ نہیں. تو اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں نا کہیں کورٹ میں یا کسی کے پاس جا کے کہ میرے پاس ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, تو برڈن آف پروف آپ کے اوپر ہے. آپ نے پروف کرنا ہے کہ کس طرح ہو رہا ہے. یا اگر آپ بتاتی ہیں, ایک خاتون کہتی ہے کہ میرا شوہر میرے پہ شک کرتا ہے یا میرے پہ الزامات لگاتا ہے, تو اس کا پروف کیا ہے, آپ پروف بھی دیں. تو یہاں پر کچھ خواتین, خاص طور پہ خواتین ہیں, اس چیز کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں. شک کرنے کا یہاں پر میں ایک چیز کی یہ بھی وضاحت کر دوں, شک کس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ آپ کا کوئی پرانا کلاس میٹ ہے, آپ کا کوئی کزن ہے, آپ کا کوئی آفس میں اچھا کلیگ ہے جس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ کی اچھی سلام دعا بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. دوستی جو ہے صرف مرد حضرات نہیں, عورتیں بھی کر سکتی ہیں. تو آپ اس چیز کو پھر وہ شادی کے بعد ایک وہ سافٹ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, آپ کا ویک پوائنٹ بنا لیتے ہیں. سوری, اس ویک پوائنٹ پہ پھر آپ کے ہمیشہ وہ آپ کو ٹارچر کرتے رہتے ہیں, آپ کے, میں نے کہا نا, ذہنی اذیت آپ کو دیتے رہتے ہیں. تو یہی ڈومیسٹک میرے خیال سے یہ بھی وائلنس کے اس میں زمرے میں آتا ہے. اب اس چیز کا بیچاری کیا پروف دے گی عدالت میں جا کر کے؟ یہ جان کر مینوپولیٹ کرتے ہیں. تو اس میں ایک تو خواتین کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے کیسے, تو بہتر ہے نا کیسے جو پاگل آدمی سے بندہ الگ ہو جائے, علیحدگی اختیار کرے. ہمیں قانون نے, ہمیں ہمارے دین نے اس چیز کی اجازت دی ہے, لازمی دی ہے. پہلے تو بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں, اگر ہو سکتا ہے تو کر لیں, ادروائز آپ سیپریشن کی طرف جا سکتے ہیں. یہ ایک بالکل ہی الگ ٹاپک ہو جائے گا. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس پہ اس میں مینوپولیشن آ جاتی ہے کہ آپ اس کے دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک اس کا پاسٹ میں تعلق نہیں بھی رہا ہے, آپ اس پہ اس کو تنگ کریں. تو ہمارا صرف یہ بنا ہوا ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس, ظلم کیا, تشدد کیا, مار پیٹ کر دی, چلو جی چلے جائیں کورٹ میں. باقی چیزوں کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. جو دوسرے ابیوز کیے جاتے ہیں, جیسے کہ آپ الفاظ سے گالی گلوچ کرتے ہیں, ان سب کا کیا, وہ کس جگہ پر آتے ہیں, ان کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا. تو ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضروری ہے. اور معذرت کے ساتھ کہ المیہ ہے, یہ المیہ ہے کہ بظاہر بہت ڈیسنٹ, بڑا سوبر اور بڑا اچھی پرسنالٹی ہوگی, مرد آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ جب آپ چار لوگوں میں وہ بیٹھے گا تو آپ کو لگے گا کہ اس سے اچھا اور سلجھا ہوا آدمی کوئی نہیں ہے. لیکن جب اکیلے میں آپ کی جب آرگومنٹ ہوتے ہیں, جب چھوٹی سی بات ہوتی ہے, تو وہ اس قدر غلیظ اور ناجائز نازیبا زبان استعمال کرتا ہے کہ عورت تو کسی کو بتانے کے لائق بھی نہیں, اس کی بات پہ کوئی یقین بھی نہیں کرتا کہ اتنا سوبر آدمی اکیلے میں اس حد تک ایسی ابیوسو لینگویج جو ہے وہ یوز کرتا ہوگا. اچھا, اس وائلنس کا بالکل ایک یہ ڈرا بیک بھی ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا, کیونکہ یہ بند کمرے میں گھر کے اندر ہوتا ہے. تو آپ جس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو رہا ہے یا عورت کے ساتھ, وہ دوسروں کو نہیں بتا سکتے, کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دوسروں کے سامنے اتنا ریپرزینٹیبل ہوتے ہیں, اتنا کہ سوفسٹیکیٹڈ وے میں آپ کے پارٹنر کے ساتھ, آپ لوگوں کے گھر میں لڑائی بھی چل رہی ہے نا, تو وہ کسی کے سامنے اتنی کوئی سلوک سے, پیار محبت سے ملتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ انسان اس حد تک جا سکتا ہے. اور لڑکی بیچاری پھر جب اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو, اپنے بڑوں کو بتاتی ہے, یا لڑکے کی فیملی میں کسی بڑے کو بتاتی ہے, تو وہ یقین نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے یقین کر لیں. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا جائے تو جو جوائنٹ فیملی میں سسٹم میں آپ کے ساس سسر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں, وہ بھی آپ کے ڈومیسٹک وائلنس کرتے ہیں. ان کا کیا, ان کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. ادھر صرف اور صرف یہ ہو گیا کہ ایک مرد نے عورت کو مار دیا, بس یہی ہے. نہیں, یہ بہت زیادہ واسٹ جو ہے ٹرم ہے. ایگزیکٹلی, اسی لیے آج آپ کو انوائٹ کیا گیا ہے. یہ بیسیکلی کہ اس سے پہلے کہ بات یہاں تک پہنچ جائے, پتہ چلے کہ جان سے ہی بندہ چلا گیا ہے, تو اس سے پہلے ہی کوئی راستہ جو ہے اختیار کر لیا جائے. تو آپ کے پاس زیادہ تر, چونکہ آپ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, تو آپ کے پاس کیسز کس قسم کے زیادہ آتے ہیں؟ زیادہ تر تو خواتین لے کر آتی ہیں. گاؤں سے ہیں یا ہمارے اب شہروں میں بھی اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ دیکھنے کو؟ اچھا, ڈومیسٹک وائلنس نا بیسیکلی آپ دیکھ نہیں سکتے کدھر سے زیادہ. یہ جب ہوتا ہے نا, جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے نا, تو یہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ اچھا, اس میں میں نے دیکھا جو خواتین ہیں یا مرد ہیں, وہ خود ہی اپنے پارٹنر کو شے دیتے ہیں. کس طرح؟ جب آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جو کہ آپ کو لگ رہا ہے جس پہ آپ نے بولنا لیکن آپ اس پر نہیں بول رہے ہیں, تو اس کے بعد جو آپ کا پارٹنر ہے اس کو شے مل جاتی ہے, اور آہستہ 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 آہستہ
اس حد تک آ جاتا ہے کہ وہ مار پیٹ تک آ جاتا ہے. جیسے اگر وہ شروع اس نے گالی گلوچ سے کیا ہے اینڈ اس کے بعد اس کا بہت برا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا سمجھتی ہیں آپ صفا کہ یہ جو گھریلو تشدد ہے اس کی روٹس یہ زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, ظاہر ہے مرد بھی بیچارے فرسٹریٹڈ بھی ہو جاتے ہیں, یا پھر سماجی رویہ اس میں, ہماری سوسائٹی کا اس میں کردار ہے, پھر وہی جوائنٹ فیملی اس میں ساس سسر نندے آ جاتی ہیں, اسپیشلی یہ رشتے ایسے ہیں, یہ ساری اس کی ریزنز ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ فائنینشیل ریزن ضروری نہیں ہے, بہت سارے ریزن ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آلریڈی جن کا بچپن اتنا برا گزرا ہوتا ہے, کچھ مرد حضرات کا خاص طور پر ان کا پاسٹ اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ خاتون بھی ایسی ہوگی. اگر انہوں نے کسی ایک انسان کو یا ایک فیملی کو برا دیکھا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ریسٹرکشنز رکھیں گے, اس پر سختی رکھیں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. اور خاص طور پہ مرد حضرات کیا کرتے ہیں, دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے دوست ان کو کہتے ہیں کہ تم تو مرد ہو, اپنی مردانگی دکھاؤ, غصہ کرو, جا کر دباؤ میں رکھو تاکہ وہ تم سے پوچھ نہ سکے. تو یہ سارے جو ہے نا اسی طرح چلتا آ رہا ہے. اور اگر وہ بیوی کے اچھا ویسے میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے صفا, تو وہ کہنا شروع کر دیں گے جی سب پوری خاندان پورا فیملی کی ہے تو بیوی کے نیچے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ سڈن سے مرد کو بھی جینے کا کوئی آپ کو نا وہ اس کی بھی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہے. ماں کا کہنا مان رہا ہے, ماں کا فرما بردار ہے, تو بیٹی کہے گی تم ہو ہی نکھٹو, بیوی کہے گی تم ہو ہی نکھٹو, ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ کدھر جائے, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف سے پس رہا ہوتا ہے. پارٹنرز کو چاہیے سب سے پہلے اپنا ریلیشن اسٹرانگ کریں تاکہ کوئی تیسرا بندہ آ کر اس حد تک نہ چلا جائے کہ ان کا ریلیشن ہی ٹوٹ جائے. اور خاص طور پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دو بندوں کے سے متعلق ہے؟ نہیں, اگر آپ کی اولاد ہے تو آپ خود ہی سوچ لیں اس حد تک اس پہ کتنا امپیکٹ پڑتا ہوگا. اچھا جس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا وہ مردوں کے بارے میں جو میں بات کروں گی کہ مرد آ کر کیس رپورٹ ضرور کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ضرور ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے, ہم مرد ہیں, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. موبائل چیکنگ تو بہت ہی کم ہے نا. انفیکٹ کچھ ریئر کیسز میں فیمیلز بھی میلز کو ہٹ کرتی ہیں, ایسا ہوتا ہے. ان کو وہ بھی بیچارے تشدد کا شکار ہو جاتے ہیں, پر وہ شرمندگی کا. صفا آپ کو مردوں کی سوشل ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے نا, آپ کو عورتوں کی نہیں. آپ جس طرح سے ڈیفینڈ کرنی ہے بیچارے, ٹھیک ہے, چلے مان لیتے ہیں آپ کی بات, ظاہر ہے آپ ان کو ٹیکل کرتی ہیں. اچھا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ متاثرہ خواتین سب سے زیادہ کس مرحلے پر آپ کے پاس آتی ہیں مدد لینے کے لیے, یا پھر کورٹ میں جاتی ہیں, کچہری میں جاتی ہیں؟ شادی کے سٹارٹ میں ہی لڑکیوں کو ہماری اتنی اویئرنیس اور اتنی گھر والوں کی سپورٹ اب مل چکی ہوئی ہے, سوسائٹی ایسی خواتین کو اب قبول کرنا شروع ہو گئی ہے کہ اگر وہ خلا کے لیے یا اپنا حق انصاف کے لیے عدالت جاتی ہیں تو ان کو قبول کیا جا سکتا ہے. اگر میں بات کروں نا تو اب اتنی اویئرنیس گرلز میں آ چکی ہوئی ہے کہ اگر انہیں پتہ لگ رہا ہے نا شروع میں ہو رہا ہے تو وہ فوراً سیپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں. اس سے پہلے کہ بچے ہو جائیں, ان کی زندگی برباد ہو. نیگوشیٹ تو لازمی کرتی ہیں اور گھر والے بھی تعاون کرتے ہیں, لیکن معاشرہ وہ تعاون نہیں کر رہا. اگر میں ٹو بی آنسٹ ہوں گے, نہیں طلاق ہو جائے گی, کل کو دوسری شادی کیسے ہوگی, سب کہیں گے کہ عورت میں ہی نقص لازمی تو نہیں ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ نے بات پوچھی ہے کہ کورٹ میں جو پہلے کی بات تھی نا, تو کس حد تک وائلنس کے بعد وہ کورٹ میں جاتے تھے. گالی گلوچ پہ نہیں جاتے, مینٹل ابیوز ہوتا ہے نہیں جاتے ہیں, ڈیجیٹل ابیوز ہوتا ہے بالکل بھی نہیں جاتے. جب تک بعض مار پیٹ پہ پہنچتی نہیں ہے نا تب تک یہ خواتین پہنچتی نہیں, کورٹ میں آتی نہیں, کسی کو بتاتی نہیں ہے, کیونکہ ان کو خود ہی نہیں پتہ لگتا ان کے ساتھ وائلنس ہو رہا ہے. ڈومیسٹک وائلنس کو پہلے خود پہچانیں, اپنے لیے خود آواز بنیں, اپنی مدد آپ کریں, اس کے بعد جا کر آپ اگلے سٹیپس لیں. کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہے عورت ہمیشہ آخری وقت تک, اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو مزید اس کی نیچر ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک چینج آتا ہے, عورت کی پرسنالٹی میں, مرد میں بھی آتا ہے, صرف عورت میں نہیں. وہ ہمیشہ پھر عورت کی طرف سے زیادہ اس چیز کی طرف وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے کہ نہیں میرے بچے ہیں, اب میں کہ اس سے پہلے کوئی ایکسٹریم لیول پہ جاؤں, کوئی ایسا فیصلہ کروں کہ جس سے بچے متاثر ہوں, تو اس وجہ سے شاید وہ پھر بعد میں آپ کہہ رہی ہیں کہ آخر میں جا کر کے کورٹ میں عدالتوں میں اس طرح کے کیسز آتے ہیں. تو یہ بھی بتائے گا ہمیں, ہم جوائنٹ فیملی سسٹم پہ بھی بات کرتے ہیں. ہمارے یہاں ہماری جو اب تو خیر بہت کم ہو گیا لیکن ہے, یہاں پہ فیملیز کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اس میں آپ کے جو ارد گرد کے جن کو خوبصورت رشتے کہا جاتا ہے, آپ کے گھر خراب کرنے میں, مس انڈرسٹینڈنگ میاں بیوی میں کریٹ کرنے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ان رشتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سب سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف زیادہ اپنی فیملی کی طرف ہے یا بیوی اپنی فیملی کی طرف زیادہ ہے, تو آپ ایک ایسی بانڈ کریٹ کریں نا کہ آپ دونوں کو ایک کوئی بھی رشتہ آ کر توڑ نہ سکے. آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کوئی بات اگر کر رہا ہے تو کس نوعیت ہی کر رہا ہے جو آپ کے رشتے کو افیکٹ کر رہی ہے. تو بی اسٹرانگ ود یور ریلیشن شپ, اور کسی کو اتنی ضرورت ہی نہ دیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں کہ دو لوگوں کے درمیان میں کوئی بولے, اور مجھے لگتا ہے ویسے ڈومیسٹک وائلنس زیادہ مرد اور خواتین خود ہی ایک دوسرے پر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اتنے اویئر ہوتے ہیں, اتنے باشعور ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے وہ میرڈ ہیں,
کہ انہوں نے اپنے رشتے کو کیسے لے کر چلنا ہے. لیکن اب ہماری گرلس میں بہت زیادہ اویئرنیس آ چکی ہے, اب ان میں کانفیڈنس جو ہے بہت زیادہ ہے, اور معاشرے کا جو پریشر تھا, سوسائٹی بھی اب ایسی خواتین کو سپورٹ کرتی ہیں, ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ صفا. ہمارے ساتھ جی سوشل ایکٹیوسٹ اور لا ایکسپرٹ جناب صفا نور صاحبہ تھی, بہت شکریہ آپ کے آنے کا.